بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. اما بعد، یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہجری ہے ہے. یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے اس کا نام نواقض الاسلام ہے، یعنی اسلام کو باطل کرنے والی چیزیں، اسلام کو توڑنے والی چیزیں. کئی ساری چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہے، یعنی اسلام ایک آدمی کو مرتد کر دیتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شیخ رحمہ اللہ اس کتاب میں 10 نواقض گنائے ہیں جو اکثر لوگوں سے ہوتا رہتا ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان 10 چیزوں سے بچائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایسے ہی مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں. علم کے لیے بیٹھنا، علم حاصل کرنا جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، بلکہ جہاد سے بھی افضل ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طلب العلم بل ہوا نوع من الجہاد، کہ جہاد جو ہے، طلب علم جو ہے جہاد جیسا ہے. بل ہوا افضل الجہاد، بلکہ یہ افضل جہاد میں سے ہے، یعنی سب سے بہتر جہاد اللہ کے راستے میں محنت کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اور ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں علم حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، یعنی جو شعور کے حالات میں پہنچ گیا ہے، جو بالغ ہو گیا، اس کے اوپر بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو شیخ رحمہ اللہ جو ہے اپنی اس کتاب میں نواقض بیان کیے ہیں، 10 نواقض جو اکثر لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، جن سے ایک آدمی اسلام سے نکل سکتا ہے. شیخ رحمہ اللہ کی کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی عبارتیں جو ہے بہت آسان ہیں. اور کیا ہے، جو بھی چیز شیخ لائیں گے، جو بھی چیز اس میں شیخ جو ہے دلیل کے ساتھ لائیں گے، بغیر کوئی دلیل کے کوئی بات نہیں، کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے. اور کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے بہت سارے جو ہے اچھی کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھی کتابیں توحید کے بارے میں، جیسا کہ ہر فن کے علماء لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہر فن کے چھوٹی کتابیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو علماء کے ہاتھ سے جاری کیا ہے کہ وہ لوگ ہر فن میں کتابیں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں شروعات سے ہی. شیخ رحمہ اللہ کی کتاب اکثر جو ہے وہ عقیدے سے جڑی ہوئی ہے. تو بغیر تاخیر کے شیخ رحمہ اللہ اپنی کتاب شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اعلم ان من اعظم النواقض الاسلام 10،
کہ جان لو کہ سب سے بڑے نواقض اسلام میں سے، اسلام کو باطل کرنے میں سے، جو اسلام کو خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، 10 ہیں. یعنی بہت سارے ہیں، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں وہ 10 ہیں. شیخ رحمہ اللہ 10 جو نواقض گناتے ہیں، اس میں سے پہلا جو ہے قسم وہ کفر اصلی ہے. پہلی قسم جو ہے کفر اصلی، یعنی ایک بندہ کافر ہے، سرے سے کافر ہے، زندہ ہوا تب بھی وہ کافر تھا، مرا تب بھی کافر ہے. دوسری قسم یہ ہو گئی کہ ایک بندہ ہے اسلام میں تھا، وہ مرتد ہو گیا. تو شیخ رحمہ اللہ اسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، مرتد ہونے کے بارے میں، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بندہ کافر ہوا ہے وہ کچھ بھی کرے اس کا کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری چیز جو مسلمان کے لیے بہت خطرناک ہے، اس کی ایمان اور اسلام کو برباد کرنے والی ہے، وہ نواقض اسلام. اسلام رہے گا تب نہ اسلام باطل ہوگا. تو یہی جو ہے شیخ رحمہ اللہ اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں. پہلی قسم جو ہے یعنی پہلے نواقض، شیخ رحمہ اللہ اس میں الحاد کے بارے میں بتلاتے ہیں، الحاد کے بارے میں بتلاتے ہیں. دوسری قسم جو ہے اس میں شرک کے بارے میں بتلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 7 قسم جو ہے وہ کفر کے بارے میں بتاتے ہیں. 7 قسمیں کفر کے 7 قسمیں کفر کے بارے میں بتلاتے ہیں. تو شیخ رحمہ اللہ جو ہے، اچھا اور ایک بات یہاں رہ گئی کہ کفر، کوئی آدمی اسلام کے بعد کافر ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم بھی آئے گی یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ویسے نکلیں گی جیسے ایک تیر کمان سے نکلتا ہے، ویسے ہی. تو یہاں تکفیر کا مسئلہ جو آتا ہے بہت اہم مسئلہ ہے جو جاننا بہت ضروری ہے. تکفیر صفات اور فعل سے ہوتا ہے، یعنی کسی کے اندر کفر کے صفات آ گئے تو ہم لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت والا کافر ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یا ایسا کرنے والا کافر ہوگا صفات سے اور افعال سے، اوصاف سے اور افعال سے. کسی کے اندر یہ صفت آ گئی تو وہ کافر ہوگا. کوئی اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ کفر کیا تو وہ کافر ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف رہا. لیکن اور ایک چیز کیا رہا، تعیین کر دینا کسی کے لیے. یعنی کوئی آدمی کافر ہے، کوئی آدمی کفر والا کام کرتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کہہ دینا تم کافر ہو، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں رہا. بلکہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اگر امام ہوگا، امیر ہوگا، یا کبار علماء میں سے کوئی ہوں گے، وہ لوگ کریں گے. عام لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں. تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں اعلم، جان لو کہ نواقض اسلام جو اسلام کو برباد کرتے ہیں 10 ہے، یعنی 10 جو اکثر ہوتے ہیں، 10 جو اکثر ہوتے ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں نواقض ہیں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلا نواقض کیا ہے؟ کہتے ہیں الشرک فی عبادت اللہ تعالی. پہلا ناقص اسلام کو برباد کرنے والی چیز، اسلام کو باطل کرنے والی چیز، اسلام سے مرتد کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے عبادت میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک عبادت میں، چاہے وہ زبان میں ہو، چاہے وہ شفاعت میں ہو، دعا مانگنے میں ہو، کسی چیز میں ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ
کفار مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے علاوہ اولیاء کو پکڑ لیے، کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے. الحاد سے جڑی ہوئی یہ چیز. شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں یہ جو پہلی قسم ہے یہ الحاد سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے عبادت کو یہ لوگ منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیے. وَمِنْهُ الذِّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا. اور الحاد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کرتا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑو، ان سے بچو. دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نام میں الحاد کرتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہمارے آیاتوں میں ہمارے نشانیوں سے منہ پھیرتا ہے، الحاد کرتا ہے، ہمارے نشانیوں کو منکر ہے، ہمارے نشانیوں کو نہیں مانتا ہو، اس سے لڑتا جھگڑتا ہے، تو کیا ہے؟ ہم سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. افمن یلقی فی النار خیر ام یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ بندہ جس کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ بندہ جو قیامت کے دن صحیح سلامت ہو جنت میں جائے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ویسے ہی الحاد ملحد جو کسی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہیں مانتا، رب کی ربوبیت کو نہیں مانتا، کیسا کہتا ہے کہ سب چیز قدرت ہے، ہم لوگ آئے ہیں ایسے ہی مر جانا، کسی چیز کو نہیں مانتا، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، یہ لوگ ملحد ہے. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور جہنمی اور جنتی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ جنتی اور جہنمی برابر ہے کیا؟ نہیں. تو یہ الحاد ہے. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُ الذِّبْحُ، اور کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو کرتا ہے معاف کر دے گا. تو مشرک کا کوئی بھی جو عبادت ہے پہلی چیز تو قبول نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہے گا. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فقد حرم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر. جنت حرام ہو گئی، کہاں جائے گا؟ جہنم میں. یا وَمِنْهُ الذِّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَا يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوِ الْقَبْرِ، یا کوئی جن کے لیے ذبح کرتا ہے یا کوئی قبر کے پاس جا کر ذبح کرتا ہے. کسی اور کے لیے ذبح کرنا، کسی اور کے لیے عبادت کرنا، کسی اور کے لیے کرنا عبادت، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور بہت بڑا شرک اکبر ہے. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر ما یشرک الخلق فی عبادہ الدعاء، اکثر لوگ جو شرک کرتے ہیں، اکثر مخلوق جو شرک کرتی ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ دعا میں جا کر کے قبر کے پاس ہم نے دعا کرنا، کسی اور سے توکل کرنا، کسی اور سے مدد مانگنا، جس کا وہ قادر نہیں، عاجز ہے، حاضر نہیں ہے، غائب ہے، تو کیا ہے؟ یہ سب شرک میں آتا ہے، یہ سب شرک میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اور یہ کس کا قول ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. کیا
ان صلاتی، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری ممات، میری موت، سب کچھ جو ہے، مرنا جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہے نواقض الاسلام میں سے پہلا نواقض. الثانی، دوسرا نواقض کیا ہے؟ کہتے ہیں من جعل بینہ و بین اللہ وسائط. کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے درمیان جو ہے واسطہ بناتا ہے. اللہ کے درمیان واسطہ بناتے ہیں. یدعوہم، کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے انہی سے. وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، اور شفاعت بھی مانگتا ہے. یعنی کیسے دعا کرتا ہے یہ بندہ؟ ایسے دعا کرتا ہے کہ ہم ان سے دعا کر رہے ہیں، ہم فلاں سے دعا کر رہے ہیں، فلاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا فلاں کو بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سے دعا کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے میری معافی کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے مجھے شفاعت کرا دیجئے، بخشش کرا دیجئے. تو یہ جو ہے یہ بھی شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، اور کیا کرتا ہے؟ ان پر توکل کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کے اوپر توکل کرتا ہے. توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اوپر مومنوں کا توکل ہوتا ہے. اور جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کے سے دعا کرتے ہیں، ان سے شفاعت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان واسطہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توکل کرتے ہیں، تو یہ جو ہے شرک اکبر میں سے ہے. شرک اکبر میں سے ہے. کفر اجماعاً، کہتے ہیں شیخ کہ وہ کافر ہو گیا ہے اجماع کے تحت. اجماع کے تحت چاروں امام کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جو ہے کافر ہے جو اللہ اور اللہ کے درمیان جو ہے اور اس کے درمیان بندے کے درمیان جو ہے کیا کرتا ہے؟ واسطہ بنانے. اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا لیتا ہے، کسی اور سے دعا مانگتا ہے، کسی اور سے شفاعت مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کرا دیجئے. یہ جو ہے کفر ہے، اور اس میں اجماع ہے. اس میں اجماع ہے، چاروں ائمہ کا اجماع ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کہ چاہے سورج کو بولے یا چاند کو بولے یا پھر کسی زندہ کو بولے، جن کو بولے یا کسی اولیاء کسی کو بھی بولے کہ میرے لیے کچھ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرا دیجیے، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، کیا کیا وہ بندہ جو ہے شرک میں پڑ گیا. یہ دو نواقض شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ تیسرا نواقض سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے سو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے ان سارے نواقض سے بچا، ہم لوگوں کو پکا سچا مومن بنا. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.